لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد ثناء تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کے بے شمار انگنت تعداد ثنا ہیں، جو حقیقی خالق و مالک ہے، جس نے انسانوں کو عزت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا،
تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل پیدا فرمایا، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم ایمان والوں پر عظیم احسان فرمایا۔ اسے دعا کرتے ہیں وہ بقیہ زندگی اور پھر حشر میں اپنے احسانات کا سلسلہ جاری رکھے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، آپ کی بعثت کے حوالے سے اور اس کے مقاصد کے حوالے سے ہمارا عنوان چل رہا ہے، اور اس بنیادی بات کو سمجھانے کی کوشش میں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے آئے، بھیجے گئے، وہ بھیجنے والے سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی مرضی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آپ نے کوئی مقام حاصل کیا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اس کی منشا سے، اس کے ارادے اور وقت کے تعین کے اعتبار سے اس کی مرضی سے اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ جیسا اللہ نے چاہا ویسا آپ کو بنایا، اور جو مقام عطا فرمایا وہ مقام عطا کیا گیا ہے، اور عطا میں سب سے بڑی عطا آپ پر ہوئی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اچھا، جہاں بھی یہ ذکر ہے ارسلنا کا، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ولادت کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت دو جہان یا رحمت جہانہ بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما نرسل المرسلین، ہم نے کوئی رسول بھی آج تک نہیں بھیجا الا مبشرین و منذرین، ما سوائے اس بات کے کہ یا وہ بشارت دیں گے یا وہ ڈر سنائیں گے۔ جہاں بھی ذکر ہے آپ کی بعثت کا ذکر ہے، حالانکہ امت کے تمام طبقات کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، لڑکپن کی، جوانی کی زندگی بھی اسی طرح سے سنت ہے، اسی طرح سے اہم ہے جیسے باپ والی زندگی۔ اور اگر آپ نے ایسا
ایسا کوئی عمل اس سے پہلے کیا ہو، بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، اور اب شریعت نے اس حکم کو تبدیل کر دیا ہو تو اللہ کے رسول نے تبدیل کر دیا، لہذا جو باقی رہا آپ کی سیرت میں سے، چاہے وہ پہلا حصہ ہو یا بعد والا، وہ سب کا سب دین ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ کی آمد کا ذکر کیا ہے، آپ کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ کی بعثت کے حوالے سے ذکر ہے، آپ کی نبوت کے حوالے سے ذکر ہے۔ بہت پہلے، توجہ میری طرف کیجیے ذرا، بہت پہلے جب انبیاء سے ایک میثاق، ایک معاہدہ کیا جا رہا ہے، معاہدہ ہمیشہ دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان کیا معاہدہ، وہ تو حکم دے اور بات ماننا پڑے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید کی زبان ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے میثاق کیا ہے، میثاق معاہدہ کیا ہے، یہاں عہد نہیں لیا، صرف یہاں ایک معاہدہ کیا ہے، میثاق ہوا ہے، اور وہ میثاق کیا ہے اور کس کے درمیان ہے؟ اخذ اللہ، لیا ہے اللہ نے، لیا ہے النبیین، نبیوں نے لکھ کر دیا ہے، کیا کہ جب تم اپنی اپنی شریعت اور رسالت کے ساتھ کام کر رہے ہوگے، دعوت و ابلاغ کا کام کر رہے ہوگے، تو کیا کہا پھر یہ پیدا ہو جائے گا، پیدا ہونے والا۔ اگر کسی کی عقل سلامت ہو اور کوئی قرآن مجید کو اس شوق سے پڑھنے والا ہو تو سنے، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا، جہاں ذکر ہے وہاں رسالت کا ذکر ہے، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا، اور وہ رسول آئے گا تمہاری تصدیق کرے گا، جو تمہارے پاس اللہ کر دیا ہوا دین ہوگا، اور جب وہ تمہاری تصدیق کرے گا تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد میں لگ جاؤ گے۔ جہاں ذکر ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، آپ پڑھتے جائیے قرآن مجید کو ترتیب سے لے کے، آپ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک پہنچیں گے، کہیں بھی اللہ نے آپ کی ولادت کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا ہے۔ جہاں ذکر ہوا آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ہم دونوں باپ بیٹا سوال کر رہے ہیں، ان میں جس شہر کو ہم آباد کر رہے پھر سے، اس شہر میں ان میں سے جو نسل یہاں آباد ہوگی، ان میں سے ایک رسول کو بھیج، پیدا کرنا یہ نہیں کہا جاتا۔ یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو شاید یہ جو ولادت والا معاملہ ہے یہ حل ہو گیا۔ ولادت کی تاریخ بلکہ تواریخ، اس پر اختلاف، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں سے واحد واقعہ جس پر امت کے اندر اختلاف ہے، باقی کسی چیز پر اختلاف نہیں۔ آپ کی جوانی کی عمر، آپ کی شادیوں کی عمر، آپ کی شادیاں، آپ کی وفات، کہیں اختلاف نہیں صورت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے کہیں اختلاف نہیں، صرف ایک واقعہ ولادت کا
یہ متفقہ نہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اگر دن متعین کیا تو تاریخ کے ساتھ متعین نہیں کیا بلکہ دن کے ساتھ متعین کیا. جب آپ نے عید کا روزہ رکھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں, سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس روز میں پیدا ہوا, اس روز میں پیدا ہوا, اس لیے میں اس روزے کو رکھتا ہوں. لہذا جیسے جناب پہلے دھاگے تھے, جب یہ 12 وفات منایا کرتے تھے ان کے مقابلے میں خیال تھا کہ ادھر بھی ماتم کی مجلسیں سجا دیں, ہمارے پاس بھی رونے دھونے کی کوئی وجہ ہو. علماء نے کہا کوئی وفات مانتے نہیں اور وفات مناؤ گے کیسے؟ تم تو وفات مانتے ہی نہیں, تم تو حاضر ناظر مانتے ہو, تم تو پردہ کیے ہوئے مانتے ہو, تمہارا تو عقیدہ ہی نہیں کہ نبی فوت ہوئے, تو وفات کیسے مناؤ گے اور اس پر نئے نئی رسمیں کیسے چلیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے سارا کھانا پینا مرنے پر چل رہا تھا. ختم درود کل 40واں ساتہ. سو اسی طرح سے یہاں جو لوگ موجود ہیں جن کی عمر اب 50 سال 70 سال سے زائد ہے, انہیں یاد ہوگا اسی ملک میں 12 وفات منائی جاتی تھی. اب جب کہا لوگوں نے کہ جناب آپ کیا کریں گے, آپ کا تو عقیدہ ہی وفات کا نہیں, وفات مناتے مناتے اگر یہ کہو نبی فوت ہو گئے تو تمہارا عقیدہ کم ہے. لہذا عقیدہ بدلا اور اگلے سالوں سے شروع کیا گیا کہ ہم تو میلاد کے قائل ہیں. آپ پیدا ہوئے, اچھا میلاد کے قائل ہو تو پھر نور والا عقیدہ ہی چھوڑ دو. میلاد کے قائل ہو, جبریل کب پیدا ہوئے سمجھو, ملک الموت کب پیدا ہوئے, رضوان کب پیدا ہوا, اسرافیل کب پیدا ہوا, کوئی متعین تاریخ ڈیٹ, ان میں سے کسی کی ماں کسی کا باپ, پھر غلطی کھا گیا. اور ہم تو اب کہتے ہیں یا میلاد منانا چھوڑ دے یا آپ کی پیدائش کا معاملہ یا نور کا عقیدہ چھوڑ دے. نور ہے تو پیدا نہیں, پیدا ہوئے تو میلاد نہیں. اس طرح کی کہانیاں شروع کرتا ہے. سبب کیا ہے ان سارے کھیلوں کا؟ سبب کیا ہے؟ دین میں ہمیشہ, اور صرف اس دین میں نہیں, سابقہ ادیان میں نقب لگانے کے لیے نبی کے ساتھ نبوت کے ساتھ کچھ نہ کچھ محبت کے نام پر جوڑا جاتا ہے. غلو کبھی نفرت سے نہیں آتا, غلو ہمیشہ محبت سے آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار کیا کہا انہوں نے؟ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, کہنے لگے مسیح اللہ کا بیٹا ہے. کہنے لگے اللہ تو ان تین میں سے ایک ہے. کہنے لگے مسیح ہی خدا ہے. یہ تین عقیدے نصارہ کے, بیٹا ہے, تین میں سے تیسرا ہے نہیں, خود عیسیٰ ہی اللہ ہے. یہ دشمنی کی بنیاد پر, نفرت کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر بات پڑی. عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے, سنانے والے نے سنایا, کسی کو نہ دکھایا, جگایا پھر بنایا, سامنے سب کچھ کر کے دکھایا. اور جب واپس پلٹے
قوم کو یقین آیا تو کہنے لگے کہ یہ عام انسان والی بات تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا یہ بھی اللہ کا بیٹا، یہ بھی، اور قرآن اس کا شاہد کہ جب انہوں نے یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نفرت سے نہیں کہا تھا، محبت سے کہا، محبت سے بات پڑتی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس منانے کو کوئی راستہ تو ہو، ماتم کریں، نوحہ کریں، 12 وفات منائیں تو عقیدے پہ زد پڑتی ہے، اور گھڑنے والا ہمیشہ کوئی نہ کوئی، جیسے کہتے ہیں نا چور کوئی نہ کوئی اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، گھڑنے والوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ایک طرف ہم کہیں نبی عادل نازل، ایک طرف ہم کہیں نبی نور من نور اللہ، اور دوسری طرف ہم ان کی پیدائش کی تاریخ بھی بتا دیں جس میں اتنا اختلاف ہم نہیں، جناب کے گھر سے اختلاف، احمد رضا بریلوی کا اختلاف، پیر عبد القادر جیلانی کا اختلاف، پڑھتے جائیے اور جائیے اپنے بڑوں سے پوچھیے جو یہ مان کر گئے، غلام رسول سے پوچھو، اس کی کتب کو اٹھاؤ، مفتی نعیمی سے پوچھو جو یہ مان کر گئے کہ کبھی اسلاف نے میلاد کا دن اس طرح سے میلاد کا کوئی جشن نہیں منایا، تم نے منایا اور ہر سال نئے طریقے ایجاد کرتے ہو، باقی سارا دن آج بھی انہی بنیادوں پر جن پر اللہ نے نازل فرمایا، اور اگر کہیں ہمارا تمہارا اختلاف ہے تو حدیث کے فہم پر، حدیث کے حکم پر، ہمارا تمہارا اختلاف ہے تو کسی فقیہ کی فقاہت پر، بالکل نیا کام جس کی بنیاد تم 300 400 500 سال 600 سال پہلے ثابت ہی نہ کر سکو۔ ایک کام ہے ایک دین کی بنیاد ہو، تیسری عید ہو، جیسے اس دن ہمارے بھائی پروفیسر عبداللہ ساجد نے کہا یہ عید ہے، پہلی دونوں عیدوں کی ہر بات محفوظ، کیا کھانا ہے، کس طرح سے آنا ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، ان رکعات کے اندر کیا پڑھنا ہے، ان کے بعد کیا کرنا ہے، پوری ترتیب موجود ہے۔ اس تیسری عید کی کتنی رکعات پڑھنی، کہاں جمع ہونا ہے، کہاں ذکر ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، اور جس کا جو دل چاہے وہ بنا لے، کئیوں نے اذانیں دی، کئیوں نے قربانیاں کی، کئیوں نے گھوڑے نکالے، کئی اونٹ خرید لائے، کوئی گاڑیوں کو قافلہ لایا، جس کا جو جی چاہا اس نے وہ رسم بنائی، اور وہ سب لوگ جن سے تم نے دین کی عقیدت چھین کر ان کو ایسے رستے پر لگایا، اوپر محمد رسول اللہ کا نام لکھا، نبی علیہ السلام کی آمد کو مرحبا کہہ رہا، اور نیچے اسی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کسی فاحشہ عورت کے بازو میں بازو پکڑ کر نبی کے نام کے عین نیچے ناچتا ہوا دیکھا، وہ نبی جو رحمت بن کر آیا، شراب پر رحمت، اللہ کی قسم ہے یہ رسول اللہ کی رحمت کا ہی ایک سبب ہے، مگر نہ آسمان ٹوٹ پڑتا، زمین شک ہوتی، شکلیں مسخ ہوتی، چہرے پلٹا دیے جاتے، یہ تو رسول اللہ کی رحمت کا ہی ایک وجہ ہے
کہ آپ اپنے رب کو بنا کر گئے، یہ ظالم کتنے بھی جرائم کرنے والے ہو جائیں، ان کو مہلت یہ رکھنا، ان کو اجتماعی طور پر نہ مشق کرنا، نہ قذف کے حوالے کرنا، نہ ان کو دنسا دینا، نہ آسمان سے پتھر برسانا، نہ پانیوں سے غرق کرنا، اگر نہ تم نے جو کیا ہے اسی لاہور کی گلیوں، اسی کے چوراہوں پر میوزیکل نائٹس بنے، کلب آباد کیے، شرابیں پی، وہ نبی جو آیا تو پیغام لے kar آیا جس نے کبھی شراب کی بوتل کو بھی نہ چھپا، اتنا پاک اس قدر پاکیزہ کہ کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، جس نے تیار کر کے لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں میں اس رات اپنے ستیلے باپ کو کچی کھجور کی شراب پلا رہا تھا، جب نبی کریم علیہ السلام کے منادی نے رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں آوازہ لگایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ایک حکم آیا تھا تم نے اپنے معاشرے کو برباد کر دیا، وہاں ایک حکم آیا ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جام سے آب والے نیچے رکھتے، لبوں سے لگے ہوئے جام نیچے رکھے، مٹکوں کے مٹکے بہا دیے، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا میرا کاروبار تباہ ہو گیا، ایک بھی شخص اس بات کے بعد اس کو تسلیم نہ کرے کہ نبی کا پیغام آیا ہے، نبی کی بات آ گئی ہے، تم نے کیسی تربیت کی، یہ اس رحمت عالمین کی رحمت کا ایک سبب ہے کہ تم پر آسمان بھی ٹوٹ پڑا، تم نے جتنی بغاوت کی، جتنی سرکشی اختیار کی، وہ نبی جس کی بیٹیوں کے سروں کے بالوں کو کبھی آسمان میں بھی نہ دیکھا ہو، تم نے اسی نبی کی امت، اسی نبی کی روحانی بیٹیوں کو بڑھا کر کے چوکوں میں نچایا اور نبی کے نام پر نچایا، نہ تیرے مولوی کو حیا آئی، نہ تیرے مقتدی کو شرم آئی، اور منکر ہم ہیں جنہوں نے کہا نبی اس لیے نہیں آئے تھے، وہ دشمن کی بیٹیوں قیدیوں کے سروں پر بھی دوپٹہ دینے آیا تھا، اس لیے نہیں آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو نچوائیں، نبی بدر سے لوٹ رہے تھے، رمضان کے بعد کی بات، رمضان ختم ہونے والا، بدر سے لوٹ رہے، دیکھا مدینہ کے یہود، مدینہ کے مشرک ہاؤ ہو مچا رہے، شور و بند کر رہے، شراب ننھا رہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ سے کہا گیا یہ مشرکین کی عید کا دن ہے، وہ اپنی خوشی کو اس طرح سے مناتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے مجھے خوشی کے 2 دن عطا فرمائے، خوشی کے کتنے 2 دن، مولوی صاحب 2 دن تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ نبی تربیت کر رہے، ایک شخص نے پہلے گوشت بنا لیا ہے، عید کی نماز ہوئی نہیں اور اس نے گوشت بنا لیا ہے، ہنڈیاں پکا لی، نبی علیہ السلام کو دعوت دے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھتے ہی میری طرف کھانا ہے، کھانا کیسے؟ ابھی تو ہم ذبح کریں گے،
کہنے لگا عید کا دن تھا، میں نے پہلے کر لیا تاکہ آپ کو دعوت دے سکوں۔ فرمایا سنو، وہ بکریوں میں سے ایک بکری، وہ گوشتوں میں سے ایک گوشت، قربانی نہیں، قربانی نہیں، تعلیم دے رہے، تعلیم، قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کرنا ہے تو خطبہ سنو، دعا میں شریک ہو، دعا کے بعد جاؤ اور جا کے قربان کرو۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربان کر لیا، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ آپ خوشی کے دن کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں اس نبی کے نام پر۔ نئی عید بناؤ، نئے رسمیں جاری کرو، اور ہر سال پہلے سے زیادہ رسمیں، ہر سال پہلے سے آگے کی رسمیں، ہر سال پہلے سے بڑی ہوئی بات۔ اور منکر ان کو کہو ہاں ہم تیرے بنائے ہوئے میلاد کے منکر، لیکن تو اللہ کے آنے والے بھیجے ہوئے دین کا منکر۔ ہم تیرے بنائے ہوئے میلاد کے منکر، ہمیں نبی کے آنے کی جتنی خوشی ہے تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم سمجھتے ہیں اگر نبی نہ آتے، آپ کو رحمت کا پیغام دے کر نہ بھیجا جاتا، میں بھی کسی بسارام کی اولاد ہوتا، سیف اللہ کی اولاد ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے نبی نہ آتے تو ہم شرک میں غرق ہوتے، اللہ کے نبی نہ آتے تو ہم بے حیائی کے رسیا ہوتے، اللہ کے نبی نہ آتے تو انسان نہیں جانور نما ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں جتنی خوشی ہے، ہمیں جتنی خوشی ہے، لیکن اس خوشی کو منائیں کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے منایا، کلمات کا تشکر، جذبات کا تشکر، روحانی طریقے سے، جیسے آپ نے تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیم کے بغیر کوئی انسان ہو سکتا نہیں۔ یہ آپ نے کردار کی وہ معراج پیدا کی، کردار کی معراج۔ تیرے سارے گنڈے بھی میلاد بنائے، ہاتھوں میں جان پکڑ کر میلاد بنائے، اور وہاں ماحول کیا ہے؟ گناہ ہو جائے تو گناہ کا اعتراف کرنے لگے، غلطی ہو گئی تغفر یا رسول اللہ، آقا چہرہ بدل رہے کہ کوئی اللہ کے پاس جائے معافی مانگ لے۔ وہ ادھر کھڑا ہوا، ادھر سے رخ پھیرا، ادھر کھڑا ہوا، چوتھی مرتبہ کہتا ہے آپ میری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابی سے، اے انیس اٹھاؤ، دیکھو اس نے کہیں نشہ تو نہیں کر رکھا۔ انیس اٹھ کے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے بو تو نہیں آ رہی، یہ پاگل تو نہیں اپنے جرم کا اظہار میری مجلس میں کر رہا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی سزا سنساری تھی۔ کردار کی معراج، جاؤ تیرے گنڈوں کو خبر ہو، جن کے حرام کے دماغ پر میلادیں مناتا ہے ان کو خبر ہو اسی علاقے میں۔ اور مجھے کوئی بات نہیں کسی کا نام لیتے ہو، یہاں کے سٹے باز، یہاں کے جواری، چوکوں میں جوا کروانے والے، میں نے دیکھا ان کے بھی محل سجے ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ، تم نے کیا سمجھا ہے دین کو؟ تم جوئے کی کمائی لگاؤ، اور جوئے کی کمائی لگا کر سمجھو مغفرت کے تمہیں سرٹیفکیٹ مل جائیں گے۔ جاؤ نلکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ظالموں تمہارا تو جینا اس زمین کو برداشت نہیں، تم کیا میلاد بناؤ؟ سٹے سے اڈے چلانے والے، اور مولوی صاحب جاتے ہیں خوشی خوشی، قوم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ڈوب کرو اس بات سے،
سیدنا ابو بکر کو پتا چلا، کھانا کھلایا، دعوت کسی نے کی، کھانا کھا لیا، کہاں سے آیا؟ بتلایا گیا فلاں شخص نے اپنی فلاں رسم کے لیے، جاہلانہ رسم اور عید کے لیے کچھ منت مانی تھی۔ صدیق کو پتا چلا کہ کھانا غلط پیٹ میں چلا گیا ہے، جاؤ خلفائے راشدین کو، جاؤ یہاں کو حق ماننے کا دھوکہ دینے والے، جاؤ صدیق سے پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ انگلی مار کر کہتی، انگلی مار کر کہتی، پورا میرا ڈاکٹر صاف نہیں ہوا، صدیق کو اطمینان نہیں۔ میں نے کہا تھا ان بدبختوں کو متنبع کیا تھا جو ان قبوری اور میلادیوں کی مجلس میں جا کر کھانے کھاتے ہیں رات کو۔ اللہ غیر افسانہ ہوا، غیر افسانہ ہو گئی، دین کی غیر یہ تو خوابی ہوگی۔ ایک بھانٹ نما گراسی مولوی کا ٹیگ لگا کر جشن میلاد النبی کی مبارک دیتا ہے، شاید آپ کی نظروں سے گزرا۔ ایک دوسرا میلاد پاکستان پر جلسہ کرنے والوں کے پاس پہنچا اور ایک ایسے آدمی کی تعریف کرتا ہے، اس کو شاہ ولی اللہ قرار دیتا ہے جو اتنا بڑا کذاب ہے جس نے رسول اللہ کو جھوٹی ٹکٹ بھی تھما دی تھی۔ اس کو جا کے کہتا ہے کہ یہ آج کے دور کا شیخ الاسلام ہے۔ تیسرا اٹھا اور وہ تو غیر اپنی گھرانے سے تھا، اس پر ہمیں سب سے زیادہ افسوس ہے۔ وہ اٹھا اور عمران خان کے میلاد میں جا پہنچا تلاوت کرنے کے لالچ میں۔ کاش تم تینوں ڈوب کرتے، اہل حدیث نہ کہلاتے۔ اپنی نسبت تو دیکھو کس کے ساتھ ہوگی، جنہوں نے اس ملک میں دھکے کھائے، قتل ہوئے، جان سے گئے، اللہ کے دین کو دین ثابت کرنا پڑا، مسئلے دھوئی گئی، مارا گیا، بستیوں سے نکالا گیا۔ جرم کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین قرآن اور سنت کے علاوہ تیسری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیوں مانے؟ کہ ہمارے نبی اور دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو اس کے ہیں نا جو نبی کو نبی مانے۔ تعریف تو ہندو بھی کرتا ہے، تعریف تو، اور تعریف میں مائیکل ہارٹ نے 100 عظیم شخصیات میں پہلے نمبر پر مصطفیٰ کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا اس کو مسلمان بھی مان لے، اس کو محب بھی مان لے؟ میرے نبی نے طے کر دیا، محب وہی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اس پیمانے پر کھڑا ہو، جو لے کر آیا، جو لے کر جا رہا، جو اسے تھام لے وہ میرا ہے، جس سے روک دوں دنیا کائنات مل کر اس میں اجازت نکال سکتی، ساری کائنات کے لوگ بھی مل جائے، جہاں میرے نبی نے منع کیا ہو وہاں سے رخصت لے سکتے ہیں۔ اور آپ کی خبریں، آپ کی بشارات، آپ نے آنے والے فتنوں کی اتنی مضبوط خبریں دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسجد پر تکیہ لگا کر بیٹھا اور اس کے پاس میرے کاموں میں سے کوئی کام
جسے میں نے کرنے کا حکم دیا ہو اور جسے میں نے منع کیا ہو وہ بیان کیا جائے تو وہ کہے ہم نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس فتنے کی خبر دیتے ہو جو قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے اس کو بھی فتنہ قرار دیتے ہیں، اور جو نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ پکا مومن ہے، وہ مومن ہے۔ نبی جزوی انکار کرنے والے کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ایک اور خبر دی، فرمایا آپ خطبہ دے رہے تھے، اللہ کی تعریف بیان کی اور ساتھ ذکر فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا، وما من نبی الا انذرہ قوما، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا، حتیٰ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا۔ لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں، لم یقلہ نبی لقومہ، جو آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بیان کی۔ تعلمون، جان لو، انہ اعور، دجال کانا ہے، دجال اس کے ساتھ پھر ملاد جڑا ہوا ہے، اس لیے دھیان سے بولو، دجال اور سنو، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور تمہارا رب ہر عیب سے پاک، تمہارے رب میں کوئی عیب نہیں۔ جس نبی نے آنے والے دجال کی خبر دے دی اس کی آنکھ کا بتا دیا، اس نے میلاد کو منانے کا طریقہ نہ بتایا، کیونکہ یہ مقاصد میں شامل یہ دین کا حصہ ہی نہیں۔ طنز کرتے ہیں، یا تو کہو تمہارا مولوی اس کے پاس نبی سے زیادہ خبریں ہیں، یا مانو کہ سچی خبریں صرف رسول اللہ تک محدود ہیں، سچی خبریں آپ آئے تو فرمایا یہ بھی آپ کا ایک مقصد ہے، فرمایا خود نبی نبیون، نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا گیا، ان رسالت والنبوت، آج کے بعد رسالت اور نبوت ان کا ختم ہو، مجھ پر آ کے تمام ہو گئی، ولم یبق من النبوۃ، اور نبوت میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، الا المبشرات، اور لوگوں سنو دھیان سے حدیث، الا المبشرات، ماں سوائے بشارتوں کے۔ صحابہ نے پوچھا وما المبشرات یا رسول اللہ، آقا جی مبشرات بشارتوں سے مراد کیا ہے؟ صدقے جاؤں قربان جاؤں صحابہ کے، جہاں اشکال ہوتا تھا وہی سوال ہوتا تھا، جہاں الجھن ہوتی تھی وہی سلجھاؤ کے لیے سوال کر لیتے، کہ کل کو کوئی کہے کہ میں بھی بشیر بن کے آیا، مجھے بھی اللہ نے بشارت دینے والا بنایا، اور آپ فرما رہے کہ مبشرات باقی بچے گی، تو مبشرات کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ بھی متعین کر دیں، اور آپ نے فرمایا المبشرات الرؤیا الصالحہ، نیک خواب بشارتوں کی صورت میں بچیں گے، اور امت کا اتفاق ہے نبی کے بعد کسی کا خواب دین نہیں قرار پا سکتا، خواب صحیح ہونے کے باوجود، خواب سچا ہونے کے باوجود، خواب بشارت ہونے کے باوجود بھی میرا خواب دین ہوگا اور تارٹ قادری کا خواب
بولو نا، طاہر القادری کا تھا جو کہے اعوذ باللہ الیاذ باللہ، نبی آئے تو مجھ سے ٹکٹ مانگا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ اور بخاری، کاش نہ تو سید ہوتا تھا نہ بخاری ہوتا، ہماری تو دونوں نسبتیں بڑی ہیں۔ بوٹ پالش کرنے کا بھاؤنا، ایک جھوٹا جو نبی کے بارے جھوٹ بولے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں، اس کی خطاوت تمہیں متاثر کرتی ہو۔ یہاں میرے نبی کہہ رہے ہیں اور پہچان لو، پہچان لو، دجال جانا ہے، جنت جہنم لے کر آئے گا، دھوکہ نہ کھا ڈالا، دھوکہ نہ کھانا۔ جہاں دھوکہ ہو سکتا تھا وہاں نشانی بتائی، جہاں دھوکہ ہو سکتا تھا کوئی اس کے کہہ دیتا، اور کہا لوگوں نے میں مہدی ہوں، نبی نشانیاں بتا کر دے، اور اللہ کی قسم اتنی پکی نشانیاں کہ امت کے علماء جب ان نشانیوں کو دیکھتے تو ایک دم کہتی ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے، دوسری بات سوچ سے نہیں، اتنی پکی نشانی۔ اس نبی کے بارے تمہارا خیال ہے کہ دین تمہاری مرضی پہ چھوڑ گئے، جو چاہو سو بنا۔ نبی علیہ السلام آپ کی خبریں کوئی مائکروفون لے کے آئے، تم کہتے ہو نا میرے تو غوث صاحب کا کتا بھی سب کچھ جانتا، جاؤ ہم کہتے ہیں تم ذرا سارے اکٹھے کرو اور ان سے ان کے اٹھنے کا دن پوچھو۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں یہ تو یہ بھی نہیں جانتے اٹھائے کب نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خبریں دی، ام برکہ آئیں بدر کے دن، سب عورت اللہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، ممکن ہے اللہ مجھے شہادت کی عطا کر دے۔ کون ام برکہ؟ حافظہ ام برکہ، حافظہ قرآن کی حافظہ۔ کون ام برکہ؟ جس کو اللہ کے رسول نے اجازت دی تم اپنے گھر میں ایک مسجد بناؤ، اس میں اذان کا اہتمام کرو، عورتوں کی جماعت کا اہتمام کرو، وہ ام برکہ۔ میرے آقا فرماتے ام برکہ تم گھر چلی جاؤ، تم شہیدہ ہو، تم گھر جاؤ، میدان جہاد میں جائے بغیر بھی تم شہیدہ ہو۔ وقت گزر گیا، نبی پاک اس دنیا سے جا چکے، اور سید عمر وہ محبت جو اب اتنی محبت بھی پیدا نہیں ہو سکی تو ہمارے کپڑے کا کیا فائدہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کوئی داد نہیں، لیکن نبی پاک پر درود اور صحابہ پر اللہ کی رضا، اس کا ضرور کہتا ہوں کہ یہ اندر سے آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب کبھی دل کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں آؤ شہیدہ کی زیارت کریں، اور میرے نبی نے سچ فرمایا ہے۔ ساتھی واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حالات کا پتہ نہیں، اب عورتوں کا جنگ جانا وہ معاملہ رہا نہیں، باقاعدہ لشکر فوج بن گئی، اور ام برکہ بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن عمر جاتے ہیں اب بھی ان کی زیارت کرنے کو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ شہیدہ ہے، یہ شہیدہ ہی۔
ام برکہ رضی اللہ اعلان کر دیا اپنے ایک غلام اور لونڈی کے بارے کہ جب میں فوت ہو جاؤں ان دونوں کو آزادی ہوگی. انہوں نے فوت ہونے کا انتظار نہ کیا اور رات کو ام برکہ کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ان کو شہید کر دیا. اپنے گھر میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کم و بیش 14 سال بعد یہ شہادت کی خبر سچی ہوئی. جو نبی آنے والے زمانوں کی خبریں اللہ کے حکم پر دے کر جائے وہ میلاد نہ بتائے. نہیں سمجھے؟ جو نبی آنے والے زمانوں اور فتنوں کی خبر دے کے جائے, آنے والے حالات کی خبر دے کر جائے, حتیٰ کہ جنت جہنم کی کیفیات بیان کر کے جائے. جو نبی کہے تم آؤ گے اور اتنی کثرت میں آؤ گے, ایسی کثرت میں آؤ گے کہ جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صرف تمہاری ہوں گی. تم ایسے رہو گے جیسے سفید پین اور اس میں دوسری امتوں کا حصہ اتنا جیسے ایک سیاہ نقطہ. جو نبی یہ خبر دے کر جائے وہ میلاد کی خبر نہ دیں, کوئی سمجھ آئی نہیں. آنے والے زمانوں کی خبریں دیں, حالات کی خبریں دیں. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عثمان بن طلحہ کا نام یاد ہو, جن کے پاس مکہ میں بیت اللہ کی کنجی چابی. بعد ہمارے مولویوں نے کچھ لمبی داستان بنائی ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد جو 3 بڑے لوگ مسلمان ہوئے ان میں یہ بھی شامل ہے, پہلے مسلمان ہو چکے تھے, آج واپس آئے فتح مکہ پر, چابی ان کے پاس. اور سیدنا علی اصرار کرے اللہ کے رسول سکایا ہمارے پاس, زمزم ہمارے پاس, چابی بھی ہمیں دے دیں کہ سکایا اور حجابہ اکٹھے ہو گئے. اور آقا ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آسمان سے فیصلہ. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اے نبی یاد رکھنا ہم نے آپ کو امین بنا کر بھیجا ہے, اور جن کی امانتیں ہیں انہی کے سپرد کرنا, کسی رشتہ داری میں نہ آ جانا. کاش تم دین سمجھو. حکم آیا. حالانکہ عثمان بن طلحہ نے ایک دفعہ نبی پاک کو تکلیف بھی دی تھی, کہا تھا میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا, اور آپ نے فرمایا تھا ایک روز آئے گا عثمان یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میرے اختیار میں ہوگی, پھر میں جس کو دوں گا قیامت تک اس کے پاس رکھے گا. آج وہ وقت آیا اور آپ کہہ رہے ہیں عثمان کو بلایا. اینا عثمان, عثمان کہاں ہے؟ عثمان ابن طلحہ آئے تو میرے نبی کے الفاظ سنی. آپ نے یوں ہاتھ پھیلا کے آگے بڑھایا, چابی نبی کے ہاتھ میں, فرمایا ہاتھ کا مفتاح کا یا عثمان. یہ نہیں کہا کہ یہ بیت اللہ کی چابی, ہاتھ کا مفتاح. اب آپ عربی سمجھے تو یہاں لطف ہے. عثمان یہ تیری چابی ہے, عثمان یہ تیری مفتاح, تیری چابی, پکڑ اس کو. اور آپ فرماتے ہیں الیوم یوم بر و وفاء, آج نیکی کا اور وفاداری کا دن ہے. عثمان سن, خذوها یا بنی طلحہ, یا بنی ابی طلحہ, اے ابو طلحہ کی اولاد اس کو لے لو. کب تک؟ طالبۃ خالدۃ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
اور تم سے کوئی نہیں لے سکتا اما سوائے ظالم۔ جاؤ آج بھی یہ چابی بنو شیبہ کے پاس، اور ذرا بنو شیبہ کو دیکھنا، حق کی ضمانت ہے بنو شیبہ، حق کی ضمانت۔ جاؤ بنو شیبہ کو دیکھ لینا۔ پتا کیا کیا ان دنوں میں؟ عربیوں کے میلاد منانے کے کلپس بنا کر یہاں وائرل کیے دلیل کے طور پر کہ دیکھو جی عربی بھی بناتے ہیں۔ تو ہم نے کب کہا کہ عربی سارے کے سارے صحیح والے مسلمان ہو گئے؟ ان میں بھی تمہاری جیسی چلنے بہت ساری چیلنج کے ساتھ کہتا بنو شیبہ کے افراد کو ڈھونڈو جا کے مکہ میں، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، اور ان سے اپنے عقیدے کا ثبوت لے کر دیکھو۔ مان جائے کہ ہم تم نبی پاک اتنی مضبوط خبریں دے کر گئے، اتنی بڑی بڑی خبریں دے کر گئے، اور چھوٹی سے چھوٹی خبر دے کر گئے۔ اس نبی کو غلطی لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی کہ اللہ اوپر ہے، اس نے اپنے نبی کی حفاظت کا ایسا حساب قائم کیا ہے، نبی کوئی بات بھول سکتے اور سینہ بسینہ بھی کسی کو بتایا ہوتا تو حضرت علی کو تو بتایا ہوتا، نہیں بتایا تو پھر پیغام دو، اپنے عقیدے سے باز آ جا، اس سے پہلے کہ حوض پہ کھڑا ہو اور تیرے نبی کہہ کر گئے حیرت القاری، جب مجھ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک، اور وہاں سے لٹایا جائے گا واپس، وہاں سے واپس۔ سبب کیا ہوگا؟ سبب شرک نہیں، سبب گناہ نہیں، سبب بدعت ہے، نبی کے دین پر ڈاکہ زنی ہے، نبی کی قول پر آگے بڑھ کر اپنی مرضی کے راستے بنانا ہے۔ یہاں سے کہا جائے گا اے نبی آپ رک جائیے، آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کیا ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور خیر خواہی سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ تمہیں کوئی ٹکے کباب حرام ہے؟ وہ حلوے مانڈے ہمیں حرام ہے، ہم سے نہیں کھائے جاتے؟ اللہ کا شکر ہے کھاتے بھی ہیں، لیکن رسمیں نہیں نکال کر دین کا حصہ بنا کر نہیں کھاتے۔ آپ کو بھی یہی دعوت ہے، محبت کریں کہ نبی پاک کی اطاعت پر اپنے آپ کو جھکا دیں، کیونکہ کامیاب وہی ہوگا۔ چلیے ایک اور بات ہے، خیر ایک اور بات مشہور کیا کہ چلو جی ہم کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں، مناتے ہی ہیں نا، کل کو نہ مانا گیا تو ہمارا عمل واپس ہو جائے گا، ہم زیادہ ہی کرتے ہیں، کم تو نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا گیا اگر کہ یہ نہیں منا کے آئے تو پھر یہ کہاں سے پورا کریں گے، اور پھر یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تابعین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تابعین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ائمہ محدثین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہے نبی پاک کے نواسوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نبی پاک کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے اصحاب آل بیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے تم میں سے کوئی ایک بھی منانے والا نہیں۔ الحمدللہ